اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں؟ بنات مانا بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں سے برگزیدہ کیا، تمہارے لیے بیٹوں کو چنا۔ مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کے اس عقیدے کے رد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود تو تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو، اور جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، تم ان کو زندہ درگور کر دیتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں بنا لیاں اور تمہیں بیٹوں سے برگزیدہ کیا؟ یعنی یہ کیسی تقسیم ہے تمہاری کہ خود بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی کو خبر دی جاتی ہے بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے، یعنی بیٹی کی، یعنی جن کو فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو بیٹی کی نسبت انہوں نے رحمان کی طرف کر دی، تو جب اسی بیٹی کی خوشخبری اور خبر ان کو دی جاتی ہے جس کی نسبت وہ رحمان کی طرف کرتے ہیں، تو ظل وجہہ، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، مسودن، سیاہ، ظل وجہہ مسودن، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ کظیم، اور وہ غمگین ہو جاتا ہے، یعنی دل میں کڑتا رہتا ہے، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ او من ینشأ فی الحلیۃ، کیا جو زیورات کی نمائش میں پلی ہوں، وہ فی الخصام غیر مبین، اور جھگڑے میں بھی ظاہر نہ ہو سکیں، یعنی وہ اپنی بات بھی دوسروں کو نہ سمجھا سکیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت اس طرح کرتے ہیں؟ یعنی عورت جو ہے وہ نمائش، زیورات کی نمائش میں پلتی ہے، یہ قدرتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے زیورات کو جائز قرار دیا ہے، یعنی جو آرائش میں نشو و نما پائے تو اس کو تو تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان فرمایا کہ ایک کہ او من ینشأ فی الحلیۃ، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ عورت کے لیے زیور کا استعمال جائز ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایک ضرورت کے تحت ہو، یہ نہ ہو کہ دن رات اسی کام میں لگی رہیں اور اپنا وقت ضائع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ زیور اور بناؤ سنگار بھی شریعت کے مطابق ہو، یعنی حد سے تجاوز نہ کرے، جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اتنا عورت بناؤ سنگار اور زیور استعمال کر سکتی ہے، تو اتنی اجازت ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے جتنی اجازت دی ہے، اگر اس کے اندر رہ کر وہ کرے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ فی الخصام غیر مبین، کہ وہ مباحثہ میں قوت بیان بھی نہیں رکھتے، یعنی عورتیں بنسبت مردوں کے اس طرح اپنی بات دوسروں کو نہیں سمجھا سکتی جس طرح کے مرد سمجھا سکتے ہیں، کہ عورتوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ ما فی الضمیر کو قوت اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے پر مردوں کے برابر قادر نہیں ہوتی، اسی لیے اگر کہیں مباحثہ ہو جائے تو اپنے دعوے کو ثابت کرنا اور دوسرے کو دلائل کو رد کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا ہوتا ہے، لیکن ایسی بہت کم ہوتی ہیں بنسبت مردوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، اور جبکہ عورت تو ایسی چیز ہے کہ جو بناؤ سنگار کرتی ہے اور اپنی بات بھی دوسروں کو نہیں سمجھا سکتی، تو یہ بیٹی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے کرتے ہیں؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا،
انہوں نے اللہ رحمان کے عبادت گزار فرشتوں کو عورتیں قرار دیا۔ اشہدوا خلقہم، کیا یہ ان کی پیدائش کے موقع پر موجود تھے؟ یعنی ان کو کیا پتہ ہے کہ فرشتے عورتیں ہیں یا مرد ہیں؟ انہوں نے کب فرشتوں کو دیکھا ہے، یا کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ستکتب شہادتہم، ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی، ویسألون، اور ان سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا، باس پرس ہوگی قیامت کے دن۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ ما لہم بذالک من علم، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں۔ انہم الا یخرصون، یہ تو صرف اٹکل دوڑاتے ہیں، یعنی صرف اپنے گمان اور اٹکل کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے؟ فہم بھی مستمسکون، جسے یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب تھی جس میں یہ لکھا ہو کہ بتوں کی عبادت کرو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دو، کہ یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے؟ ایسی کوئی کتاب تو ہم نے نہیں دی ان کو۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک مذہب پر پایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے قدموں پر چلتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا۔ یعنی جو لوگ آسودہ حال تھے تو انہوں نے اکثر طور پر اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ شروع میں انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے کمزور لوگ ہوتے تھے، جو آسودہ حال ہوتے تھے، جو بڑے سردار قسم کے لوگ ہوتے تھے، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر، ایک دین پر پایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ اگرچہ میں اس سے بہت زیادہ مقصود تک پہنچانے والا ہوں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ میں اس سے زیادہ مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں، مما وجدتم علیہ آباءکم، جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، یعنی اس سے بھی میرا جو طریقہ ہے وہ زیادہ ہدایت والا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے جواب دیا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا، یعنی جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا، قرآن کے ساتھ بھیجا گیا، تو ہم کافرون، یعنی ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کے منکر ہیں۔ فانتقمنا منہم، بس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھ لیجئے کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔